دیکھیں اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے، ملٹیپل فیکٹر ہوتے ہیں. جیسے تو ابھی میں نے بات کی پیشن کی، لیکن پیشن کے ساتھ پروفیشنل ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ. جب میں برطانیہ میں تھا میں نے 10 سال وہاں پہ کام کیا. آپ یہ کاکور میں جیسے ٹریننگ ہوتی ہے نا اور آپ آرمی آفیسر بناتے ہو، دیٹ از آئی تھنک ون آف دی بیسٹ ٹریننگ ان دا ورلڈ ایز فار ایز میکنگ اے آرمی سولجر از کنسرنڈ. میری ٹریننگ برطانیہ میں اس کو 10 ٹائم زیادہ ہارڈ کر دو تو ایسی تھی. ہمیں سلیپ ڈپرائیو بھی کیا جاتا تھا 72 گھنٹوں کے لیے، اور دیکھا جاتا تھا کہ اس کے بعد بھی یہ ڈاکٹر کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس وقت ٹریننگ بہت مشکل تھی، اسپیشلی جب میں ایک پاکستانی تھا اور میرا مقابلہ گوروں کے ساتھ تھا. اور اس کی ہر جگہ پہ ریشزم ہوتی ہے، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں یو کے میں ہوتی ہے، پاکستان میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم بھی ریشسٹ ہیں، کیوں نہیں ہے؟ ہمارے سعودی والے ریشسٹ نہیں ہیں کافی زیادہ، لیکن ہمیں ایک لیول اچیو کرنا ہوتا ہے اپنی فیلڈ میں، اپنے آپ کو ایکسیلنٹ شو کرنا ہوتا ہے. نمبر 1 تو ہو گئی آپ کی پروفیشنل ٹریننگ. اور میں نے جو کوالیفیکیشن میری ہے دیٹ از MRCP اینڈ FRCP ان ڈرماٹولوجی، جو یونائٹیڈ کنگڈم میں سب سے بڑی ہائیسٹ پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن. نمبر 1. نمبر 2 چیز، میں نے اپنے ٹیچروں کی بہت عزت کی ہے. میں نے اپنی ٹیچروں کی خدمت کی ہے بہت، یہاں تک کہ میں گوروں کے لیے چائے بھی خود ہی بناتا تھا اور ٹرین میں کھڑا ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ میرے استاد تھے. میں خوشامد کی وجہ سے نہیں کرتا تھا، عزت کی وقت اس سے کرتا تھا. جب آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا شاگرد کتنا آپ کی عزت کرتا ہے تو گورے بھی چیز کو وہ بھی پتہ تھا. وہ مجھ سے پھر دلی پیار کرتے تھے، وہ مجھے خلوص دل سے پڑھاتے تھے اور ایک ایک چیز میری انگلی پکڑ کے مجھے سمجھاتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اس ڈاکٹر میں علم حاصل کرنے کی چاہت ہے. نمبر 2. نمبر 3 پہ مشینس پہ آ جاتا ہے. لیکن یہ مشین آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، سائنوشور ایلیٹ MPX. یہ ہیئر مور میں دنیا کی سب سے بہترین مشین ہے. انٹرنیٹ پہ ڈالو، دیکھو اور ثابت کرو، اس سے بہتر مشین ہے نہیں. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. ساتھ وہ جنٹل میکس پرو پڑی ہوئی ہے، وہ بھی اس کا بھائی پڑا ہوا ہے. یہاں پہ میرے پاس ہیئر مور کی مشینیں خالی اس کلینک میں 12 ہیں، وہ 12 اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. یہ اس کو آپ نے طور سے 12 کیوں رکھی ہیں؟ ایک تو میرا شوق ہے مشینیں، میں لیٹسٹ مشین آتی ہے میں لے لیتا ہوں، میں استعمال کروں نہ کروں در دوسری بات ہے. یہ مجھ میں ایک آپ سمجھ ہو گئے ایک میری عادت ہے. دوسری چیز، یہ مشین خدا نہ خاصا میں بریک اپ ہوتا ہے، دین دیٹ از بیک اپ نمبر 2، بیک اپ نمبر 3، بیک اپ نمبر 4، بیک اپ نمبر 5، بیک اپ نمبر 6 اینڈ سو آن. ایک چیز. دوسری چیز، لوگوں کی کمپلینٹ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ لوگ مد نظر میں کیا رکھتا ہوں؟ میں مد نظر رکھتا ہوں کہ میرا پیشنٹ ادھر سے جائے خوش ہو اور مجھے دعا کرے. میں نے سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ، لیکن میں نے جب جاؤں گا قبر کے اندر تو خالی پتہ نہیں ایک لٹھا بھی مجھے نصیب ہوتا ہے، یا کسی مچھلی کے پیٹ میں اندر چلا جاؤں اور یا کسی پہاڑ میں جہاز میرا گر جائے اور میں میرے حالے کبھی کدھر جھگڑا پڑا ہو اور کدھر قیدی پڑی ہو. یہ چیز جھیلے کے جانی ہے اور یہ مجھے پتہ ہے لائف کتنی رہ گئی ہے، کتنا میں اس اگلے 5-10 سال میں کھا لوں گا. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز جب جیسے پیشنٹ جاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے اور 100 لوگوں کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر اکرام نے میرا اچھا کام کیا، مجھے اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے اس چیز میں کہ میرا خون 6 لیٹر ہوتا ہے اور 12 لیٹر ہوتا ہے. آپ نے بات کی ہے نا کہ کیوں پہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. میں ہر ایک پیشنٹ کا کام اپنے ہاتھ سے خود کرتا ہوں. اس اتنے بڑے کلینک میں آپ میرے علاوہ کسی اور ڈاکٹر کو نہیں دیکھو گے. کیوں؟ میں ادھر 6 ڈاکٹرات رکھوں، میں اوپر آفس میں بیٹھ کے ٹیلی فونے کرتا رہا ہوں، فلمیں دیکھتا رہا ہوں، گولف کھیلتا رہا ہوں. کیوں؟ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ کروں، نہیں. لیکن میرا پیشن ہے، میں ہر ایک کام اپنے ہاتھ سے خود کرنا چاہتا ہوں. اس لیے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی نہ ہو، اس لیے کہ اس فیلڈ میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. میں کسی کا فیل چلا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ او آئی ایم سوری.
مجھ سے غلطی ہو گئی. میرا کک ہانڈی پکاتا ہے, اسے ہانڈی جل جاتی ہے, وہ کہہ دیتا ہے ڈاکٹر صاحب سوری مجھے ہانڈی جل گئی. میں نے کہا بچے کوئی پرواہ نہیں ہے, دوبارہ دوسری بنا لو. لیکن پیشنٹ کے اوپر میں غلطی کر بیٹھوں اور اس کا فیس جلا دوں تو اس کا فیس میں دوبارہ نہیں بنا سکتا. لہٰذا بڑا کیئرفلی کرنا پڑتا ہے. اس چیز کو ہاتھ میں کبھی نہ لگاؤں گا جس کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے ملک میں اسپیشلی ڈاکٹر حضرات, ٹھیک ہے نا, انہوں نے یوٹیوب پہ اور یا کسی جگہ پہ جو کانفرنس میں 2 دن گزارتے ہیں, ان 2 دنوں میں بھی وہ گھومتے پھرتے اور شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے لیزر کام اور ہم نے یہ کام شروع کر دیا اور ٹھک نوٹ بنانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. نہ ہی ان کے دل میں تجسس ہوتی ہے کہ میں ایکسل کروں اپنی فیلڈ میں. مقصد ہوتا ہے خالی ان کا نوٹ کمانا. جب نوٹ کمانا مقصد ہو, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ فیلڈ ڈرمٹولوجی یا میڈیسن فار دیٹ میٹر نہیں ہے. پھر کوئی اور کاروبار کرو بھائی. جناب زمینوں لو بیچو, پالیٹکس میں آ جاؤ, اس میں بھی آج کل ماشاءاللہ زیرو سے ہیرو بن جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ فیلڈ نہیں. اس فیلڈ میں پیشن ہونا چاہیے. پیشن آپ میں دل میں تجسس نہیں ہے, تجسس. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا پیار ہونا چاہیے. خوف نہیں, پیار. تاکہ میں ایسے کام نہ کروں جس کی وجہ سے میرے اللہ مجھ سے خفا ہو جائے. جب اللہ خفا ہو جائے تو آپ بڑے پریشان ہو گے, اس لیے کہ آپ اللہ سے بہت پیار کرتے ہو. میری بات سمجھو, میں اللہ سے پیار کرتا ہوں, میں ڈرتا نہیں ہوں اللہ سے, میں پیار کرتا ہوں. میں اس کے خفا ہونے سے ڈرتا ہوں. یہ نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے, اللہ تعالیٰ کی مدیوں سوال کو مجھے جہنم میں ڈالیں گے, لیکن میں پیار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, جیسے کہ میں پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور کرتا تھا اپنے والد محترم سے. میں کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں یہ کام کروں گا تو وہ مجھے ماریں گے. نہیں 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 نہیں. میں کہتا تھا کہ میں غلط کام کروں تو مجھ سے خفا ہو جائیں گے. وہ بس ان کا خفا ہونا میرے لیے ایسے ہوتا تھا جیسے میرے اوپر قیامت کا پہاڑ گر گیا. ابھی آپ سمجھ گئے, آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کام کیسے کیا جاتا ہے. اس لیے میرے کتاب میں, میڈیکل فیلڈ میں, میرے اس پروفیشن میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. میں وہ کام نہیں کروں گا جس میں سمجھتا ہوں کہ میں غلطی کر بیٹھوں گا. چپ چاپ پیشنٹ کو کہوں گا سر یہ میرا کام نہیں ہے, یہ مجھ سے یہ چیز نہیں ہو سکتا, یہ آپ نے جو نوٹ میرے ٹیبل کے اوپر رکھے ہیں مہربانی کر کے آپ جیل میں ڈالیں اور کسی اور مجھ سے بہتر پرسن جو آپ کو یہ کام کر سکے کریں. میرے خیال میں آپ تک آنسر مل گیا.